شہزادی کو ہے آواز بلند صلوات ارشاد فرمائے. آج جناب مولانا محمد ذیشان صاحب قبلہ حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل فرما رہے تھے. مولانا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو طول عمر عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ حمد باری تعالیٰ سے اس بزم کا آغاز ہو چکا ہے اور خداوند عالم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جشن محمد والے محمد علیہ السلام میں حاضری کا شرف حاصل ہو سکے. آج کی اس بزم کے جو ہمارے بیرونی شعراء کرام ہیں جن میں سے علی جناب مولانا معراج منگلاوی صاحب، جناب مظاہر نوری جلال چوری صاحب، جناب جواہر النبی صاحب، یہ بیرونی شعراء کرام ہے. اور مقامی شعراء کرام بھی انشاءاللہ محترم جناب ابراز کانپوری صاحب، محترم جناب حسن عباس نقوی صاحب، محترم جناب ارشد عبید صاحب اور محترم جناب شہنشاہ عاصم آبادی صاحب. یہ شعراء کرام ہیں کہ جو بارگاہ شہزادی کونین میں منظور نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے. ہمارے درمیان علماء کرام تشریف لا چکی ہے. علی جناب مولانا اظہر عباس نقوی صاحب قبلہ نے تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز فرمایا. اس کے فوراً بعد جناب مولانا محمد ذیشان صاحب قبلہ نے حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل فرمایا. آج کی اس بزم میں جو تقریر کے فرائض کو انجام دینے کے لیے علی جناب مولانا نصیب عباس حسنی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. ان سب کا بھی خیر مقصد ہے اور اس بزم کی صدارت علی جناب مولانا علی عباس نجفی صاحب قبلہ صدارت کے فرائض کو انجام دیں گے. آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے کی کوئی تاخیر نہ ہو. چونکہ ہمارے مہمان شعراء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں. جناب مظاہر نوری جلال چوری صاحب، علی جناب مولانا معراج منگلاوی صاحب. آواز ہے کہ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں. خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے پڑھنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر اور آپ سب کو سلامت رکھیں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے. کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے. اللہ ہے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے. جب بھرتی ہے فدرو کہ وہ جانے جہاں ہے. کیوں جاؤ سے بھوک کے بلا قید مقا ہے. عارف کی حد عقل سے بالا اور سمجھ ہے. محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے. عارف کی حد عقل سے بالا اور سمجھ ہے. کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے. اللہ ہے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے. تب بھرتی ہے قدرو کہ وہ جانے جہاں ہے. کیوں جاؤں سے بھولوں کہ بلا قید وقا ہے. عارف کی حد عقل سے بالا کو سمجھ ہے. محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے. رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کی دعائیں حاصل ہوں گی تو مجھے بہت حوصلہ ملے گا. رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے. گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے. رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے. گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے. رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے. آتا بھی ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے. آتا بھی ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے. جتنا ہو جہاں ذوق کو اتنا ہی بڑی ہے. دیکھو تو نہیں ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے. جتنا ہو جہاں ذوق اتنا ہی بڑی ہے. جتنا ہو جہاں ذوق اتنا ہی بڑی ہے. دیکھو تو نہیں ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آغاز میں آپ کا کچھ وقت لے لیا جائے تاکہ مومن بھی آ جائے. اس کے بعد میں شاید کو دعوت کلام تو جتنا ہو جہاں ذوق اتنا ہی بڑی ہے. دیکھو تو نہیں ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا. زندگی دی ہے تو جینے
کا ہنر بھی دینا, پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. ذرا سا آمادہ ہوئیے, زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا, اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا, اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. کہ اس سے کیا مرکز اعجاز کرو دعا لکھے, جشن بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا منعقد ہے. تو آئیے میں اپنی منزل پر آ گیا, میں اپنے عنوان پر آ گیا, اور 2-3 پن کے بعد میں بہترین شاعر کو دعوت گلا دوں گا کہ اس سے کیا مرکز اعجاز کرو دعا لکھے. خاک کے بس میں کہاں نور کا خاکہ لکھے. بس میرے ساتھ بولے رہیے گا, علماء سے دعا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا مرکز اعجاز کرو دعا لکھے. خاک کے بس میں کہاں نور کا خاکہ لکھے, خطرہ ممکن ہی نہیں وہ پتے دریا لکھے. کیا قلم فاطمہ زہرا کا قصیدہ لکھے. اس سے کیا مرکز اعجاز کرو دعا لکھے. خاک کے بس میں کہاں نور کا خاکہ لکھے, خطرہ ممکن ہی نہیں وہ پتے دریا لکھے. کیا قلم فاطمہ زہرا کا قصیدہ لکھے. توجہ توجہ توجہ, کیا قلم فاطمہ زہرا کا قصیدہ لکھے. کام قرآن کا ہے اور یہ قرآن نہیں, مذہب فاطمہ زہرا کو یاد ہے. قرآن کا ہے اور یہ قرآن نہیں, فاطمہ زہرا کوئی آسان نہیں. فکر چودہ ہو کے لکھنے کا ہنر کچھ بھی نہیں, روشنائی ہو کے حکم نے جگر کچھ بھی نہیں, مجلسوں محفلیں ارباب نظر کچھ بھی نہیں, مجلسوں محفلیں ارباب نظر کچھ بھی نہیں, راہ بدعت میں تو صدیوں کا سفر کچھ بھی نہیں. ارے چند سانسوں میں کہاں مدحت زہرا ہوگی, چند سانسوں میں کہاں مدحت زہرا ہوگی. نوح کی عمر بھی مل جائے تو لمحہ ہوگی, کہاں مدحت زہرا ہوگی. نوح کی عمر بھی مل جائے تو لمحہ ہوگی. کہ باوجود آخری کے دو بن ہیں, کہ باوجود ذہن رسا ہو تو قصیدہ لکھوں. اب اس بند پر خصوصی توجہ چاہتا ہوں. ماشاءاللہ سے تشریف فرمائیں اور تشریف فرمائیں تو اس بند کی تعریف فرمائیں گے اور دعا سے نوازیں گے. کہ باوجود ذہن رسا ہو تو قصیدہ لکھوں, بارش لطف عطا ہو تو قصیدہ لکھوں, مہربان مجھ پہ خدا ہو تو قصیدہ لکھوں, مہربان مجھ پہ خدا ہو تو قصیدہ لکھوں, باوجود ذہن رسا ہو تو قصیدہ لکھوں, بارش لطف عطا ہو تو قصیدہ لکھوں, مہربان مجھ پہ خدا ہو تو قصیدہ لکھوں, باب الہام کھلا ہو تو قصیدہ لکھوں. ورنہ جب بارش عطا ٹھہر جاتی ہے, ایک مصرے کے لیے رات گزر جاتی ہے. ورنہ جب بارش عطا آخری پن پر جب بارش عطا ٹھہر جاتی ہے, ایک مصرے کے لیے رات گزر جاتی ہے. بڑا قیمتی بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اور در سایہ دامان علم زندہ ہے, اور در سایہ دامان علم زندہ ہے. نہیں کرتے اور در سایہ دامان علم زندہ ہے. قتل گاہوں میں بسط جاہو بشر زندہ ہے. فکر زندہ ہے, زبان زندہ, قلم زندہ ہے. اگر تم سمجھتے تھے کہ مر جائیں گے, ہم زندہ. بیت پر پورے کرنے کی توجہ. اوڑھ کر سایہ دامان علم زندہ ہے. دیکھنا کہ اوڑھ کر سایہ دامان علم زندہ ہے. قتل گاہوں میں بسط جاہو بشر زندہ ہے. فکر زندہ ہے, زبان زندہ, قلم زندہ ہے. کہ بھائی فکر زندہ ہے, زبان زندہ, قلم زندہ ہے. تم سمجھتے تھے کہ مر جائیں گے, ہم زندہ ہے. کہ جس کی چادر بھی نبوت کو شفا دیتی ہے, ایسی بیوی ہمیں جینے کی دعا دیتی ہے. جس کی چادر بھی نبوت کو شفا دیتی ہے, ایسی بیوی ہمیں جینے کی دعا دیتی ہے.
آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ جناب ارشد امین صاحب کے جو بارگاہ محمد علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے بہترین اشعارات کے حوالے سے پیش کیے. آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور 4 مصرے نام کے اس کے بعد انشاءاللہ ایک بہترین مداحہ کو دعوت کلام دوں گا کہ عرض کرتا ہوں کہ نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو. نعت کے حوالے سے 4 مصرے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے گفتگو ایسے جاری رہے گی کہ نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو. نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو. آپ کہیں طرف متوجہ رہیے, انشاءاللہ بات آپ تک پہنچے گی تو آپ کی آواز بھی مشتق آئے گی اور ادھر سے دعائیں مجھ سے حاصل ہوتی رہیں گی کہ نعت کہنی ہے تو لفظوں کی طہارت مانگو اور پاکیزہ خیالات کی دولت مانگو. جب یہ مل جائے تو ایک شکر کا سجدہ کر لو. اب جناب ابو طالب سے اجازت مانگو. جب یہ مل جائے تو ایک شکر کا سجدہ کر لو. آپ جناب ابو طالب سے اجازت مانگو. آپ سے چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں, بڑے ہی دفتر جوڑ کے معدبانہ, کہ آپ لوگ اگر زیادہ